عالم جنگل میں جا کر ننگے سر ننگے پیر پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نماز استسقا پڑھتا 2 رکعت وہ دعا کرتا مولا تو کرم کی بارش فرما. یہ اسلام کا طریقہ. اور موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں بارش نہ ہوتی تو وہاں بھی نماز ہوتی تھی مگر اس میں لوگوں کو بھی بلایا جاتا تھا اور اونٹ گائے بکری ہلاک جانور بھی سب طرف کیے جاتے ان کو باندھے جاتے تھے. پھر سرکار موسیٰ دعا کا مولا یہ تیری مخلوق انسان ہے اور یہ جانور ہے. میرا رب یا تو انسانوں پہ رحم فرما یا جانوروں پہ رحم فرما. تجھے جس پہ پیار ہے مولا اس پہ کرم کی نظر کر اور رحمت کی بارش برسا. تو بارش ہو جاتی تھی. آج پھر موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے عرض ہوا تو آپ نے سب لوگوں کو بلایا جانوروں کو منگایا اور ادھر ادھر سب کو مستثنا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہی نازل ہوئی میرے کریم دعا تو آپ کی میں قبول کر لیتا ہوں مگر آپ کی اس جماعت میں ایک ایسا بد عمل ہے اتنا بد عمل ہے بد رفتار ہے گنہگار ہے. اس ایک بندے کی گناہ کی شامت سے میں نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیا. گناہ ایک کا ہے اور سزا سب کو مل رہی ہے. جرم سب اٹھا رہے سزائیں سب بھگت رہے. تو سرکار موسیٰ نے عرض کی مولا پھر اس کا علاج کیا تو رب رحیم نے فرمایا کہ کریم وہ بندہ کھڑے ہو کر سب کے سامنے اعلانیہ توبہ کرے بھائی تم گواہ رہو میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. وہ سچی توبہ کر لے میں رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ میرے امتیوں میرے بھائیوں تم میں کوئی ایک بندہ ہے گنہگار ایک ہے وہ سزا سب پا رہے پوری قوم تباہ ہو رہی. مولا تو کرم کر بھائی تمہیں کون گنہگار اٹھو خدا کے لیے توبہ کر لو تو سب بھائی بچ جائیں گے ورنہ گناہ ایک کا ہوگا سب برباد ہو جائیں گے. تو جو گنہگار تھا وہ سمجھ گیا کہ گناہ تو میرا یہ سب بے وقوف ہے. اب اس نے سوچا کہ میں یہ میرا بیٹا یہ بھائی ہے یہ میرا استاد ہے یہ میرا عزیز ہے ان کے سامنے میں تو رسوا ہو جاؤں گا بدنام ہوگا کہ اس کی گناہ کی وجہ سے اللہ نے رحمت کا دروازہ بند کر دیا بارش بند کر دی. وہ دل میں رویا اے مولا میں اتنے سال تک گناہ کرتا رہا اور تو پردہ پوشی فرماتا رہا مجھے معاف کرتا رہا مجھے روزی دیتا رہا مجھے عزت دیتا رہا اور مجھے تو نوازتا رہا. اے میرے رب رحیم اب تک تو نے میرے پر کرم نوازیاں کی اور میرے پر پردہ پوشی کی میرے گناہوں کو چھپایا اور مجھے عزت اور رزق عطا کیا تو اب میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ کے بعد کبھی گناہ کی جانب قدم نہیں اٹھاؤں گا. رب رحم کر دے میری خطا کو معاف کر لے کرم کی بارش کر لے. میں پکا عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی گناہ کی جانب قدم میرا نہیں اٹھے. اتنا رویا کہ رب کو پیار آ گیا. اب سنیے رب نے پہلے فرمایا تھا میرے قریب جب تک یہ گنہگار بندہ سب کے سامنے توبہ نہیں کرے گا تو میں بارش نہیں برساؤں گا. اور ابھی اس نے توبہ کی دل بھی کی سب کے سامنے تو کی نہیں مگر رب کو پیار آیا بادل واقع آ کر کے مسکرانے لگے اور چند لمحوں میں بادل ایسے چھائے کہ بارش ہوئی پورا ملک ملین ہو گیا. اب لوگ یہودی ہیں یہودی یہی ان کی قوم جو ابھی آپ اسرائیل یہی یہودی بولتے انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نبی ہو کر کس بیانی سے کام لیتے. آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ گنہگار سچی توبہ نہ کرے گا سب کے روبرو اللہ بارش نہیں کرے گا. سرکار ابھی تو کسی نے توبہ کی نہیں اور بارش تو ہو گئی. تو سنو میرے بھائی جوانوں تم سنو. اللہ کے نبی نے کہا ٹھہرو بھائی میں رب سے اس کا جواب طلب کرتا ہوں. اللہ کے نبی 10 قدم گئے 2 رکعت نماز پڑھی دعا کی مولا تو نے حکم فرمایا تھا کہ جب تک توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہوگی اور ابھی کسی نے توبہ کی نہیں تو نے بارش فرما دی اپنے دوست کو رسوا کر دیا. اللہ نے وہی بھیجی میرے کریم جس کے گناہ کی وجہ سے میں نے رحمت کا دروازہ بند کیا تھا اس کے آنسو کے صدقے میں میں نے بارش کا دروازہ کھولا. وہ اتنا رویا کہ مجھے پیار آیا. انا اسعید من عبدی جب میرا بندہ تڑپتا ہے تو مجھے پیار آ جاتا ہے. میں اس کی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا تو کون کرے گا. یہ میرے نبی بے شک مجرم تھا گنہگار تھا مگر اس کے آنسو پر مجھے پیار آ گیا اس کی آہوں پہ مجھے پیار آ گیا اس کی سسکیوں پہ مجھے پیار آ گیا اس کی عاجزی مجھے پسند آ گئی. میں نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا اور بارش برسانا شروع کر دیا. علماء لکھتے فی ھذا سر اس میں بڑا انمول ایک راز ہے.
गुनाह एक करता है सजा पूरी कौम पाती है, और इबादत एक करता है और इनाम पूरी कौम पा देती है। इसलिए अब तक हमारी गाड़ी जो चल रही है ये मेरे ख्वाजा के सफेद गुंबद का सदका है कि हम मुसलमान गुनाहों की वादियों में इतने आगे बढ़े कि किनारा भी हमने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम पे कोई अजाब नहीं है। ये गरीब नवाज की आहों का सदका है, उनकी दुआओं का सदका है। ये बुजुर्ग जो आपके पड़ोस में सो रहे, इनकी पाकीज़ा जिंदगी और इनकी रूहानियत का सदका है। मगर अजीज, देर आए तो दुरुस्त आए। याद रखिए, अगर ये हमारी कंडीशन रही कि हमारे बच्चे शराब पीते रहे, हमारी बच्चियों की हालत बिगड़ती रही, हमारी इज्जतें नीलाम होती रही, और हमारा मुखालिफ अपने मिशन में बड़ी प्लानिंग के साथ कामयाब होता रहा कि नहीं मुसलमान बच्चों को लाओ और उनकी इज्जत को तबाह करो, छीन के लाओ, पैसे का नारी दो। अभी ये हमारे आलिम बैठे हैं, रिसाला आया है सुन्नी दुनिया बरेली शरीफ से, उसमें देखो एक मौलाना रोते रोते उसका तबाह हाल हुआ। उसने मजमून लिखा है कि पिछले 1.5 साल में एक इलाके का मैं नाम नहीं लूंगा, उस इलाके से 40 से 35 बच्चियां इस्लाम छोड़ के उधर गई, गैरों से शादी कर दी और इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो गई, बर्बाद हो गई। जब एक इलाके का ये आलम है तो 1.5 अरब की आबादी का क्या हाल होगा। मेरे प्यारे, पंजाबी पठान होता है, बहादुर होता है, हमें अपनी इज्जतों को बचाना। आप लोग इस्लाम के पास पाओ हो, इस्लाम पहले सिंध में आया और सिंध के बाद पंजाब में आया। आपका लिबास इस्लामी है, आपकी अदा इस्लामी है, ये तहमत पहना पंजाब में है। मैं इधर गया कश्मीर तो मैंने देखा अमृतसर में मौलाना खान मोहम्मद, हमारे हिंदू भाई फर्स्ट क्लास तहमत पहन के खड़े हैं, लंबा कुर्ता है। मेरी आंखी पथरा गई, बोला जो लिबास मेरे मुस्तफा का था उस पे अब यार ने कब्जा कर। अजीज, दिल के ठिठोरे जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। हमें कलमा शरीफ नहीं आता है, हमें वुजू करने का तरीका नहीं आता है, हमें गुस्ल करने का तरीका नहीं आता। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन हमारे अजीजों ने दीन के वाकई ये महल तामीर किए तो हमारी बच्चियां इस्लाम की तालीम ला रही है, हदीस पाक पढ़ रही है, फिक़ह पढ़ रही है, कानून शरीयत है, बाहर शरीयत है, फतावा रज़विया है, फतावा सीरा है। इन किताबें पढ़ के हमारी बच्चियों को पता चलता है पाक क्या है, नापाक क्या है, हलाल क्या है, ना हलाल क्या है। हमारे सिंध में